الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وانتم عاکفون فی المساجد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو سعادت نصیب فرمائی کہ ہم سب نے قرآن پاک کو مکمل سنا. اللہ رب العزت سنانے والوں کو اور سننے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے ہزاروں برکات ہیں. اللہ کے نبی نے اس کی برکتیں بیان فرمائی ہیں جو مختلف موقعوں پر بیان ہوئی ہیں، اور سب سے پہلی برکت اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنا رزق انسان کے اوپر وسیع کر دیتا ہے. سال کے 11 مہینے انسان وہ اشیاء نہیں کھا سکتا جو اللہ رب العزت اس کو اس مہینے میں اس کے دسترخوان پہ لا کے رکھ دیتا ہے. یہ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت ہے. دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر اجر کو بڑھا دیتا ہے. انسان نفل پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، اس کا ثواب اس کو فرض کے برابر ملتا ہے. اور جو شخص فرض پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو 70 گنا اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں. ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں جی پورا رمضان ہم نے نماز نہیں پڑھی، تو چلو ہم رمضان میں فرض جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. تو پچھلی جتنی بھی ہیں وہ ساری کے ساری اس میں شامل ہو جائیں گی. ایسی بات نہیں ہے. یہ صرف اس جو نماز اس وقت اس کا اجر ملتا ہے، یہ اس کا اجر ہے. اس کی مثال دنیاوی اعتبار سے ہمارے بزرگان دین نے بیان کی ہے کہ رمضان المبارک میں ایک آدمی اپنے مزدور سے کہتا ہے کہ کام تو نے ہلکا کرنا ہے، کام تو نے تھوڑا کرنا ہے، لیکن مزدوری تمہیں پوری ملے گی. باقی دنوں میں اس سے کام وہ پورا لیتا ہے اور مزدوری اس کو اتنی ہی دیتا ہے. رمضان شریف میں اللہ رب العزت انسان کو اس ایک اجر کے بدلے میں، یعنی ویسے فرض پڑے گا 27 درجے ثواب ہے، اس دن اس اجر کو اللہ رب العزت بڑھا کر 70 گنا فرما دیتے ہیں. اور قضائے عمری کا ایک مسئلہ ہمارے ہاں چلتا ہے، عموماً ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے، آپ کے ہاں پتہ نہیں ہے یا نہیں، لیکن مسئلہ میں بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز قضائے عمری
لیلۃ القدر کے دنوں میں پڑھ لی جائے تو اس سے پچھلی تمام نمازیں جو ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں، یہ بات بھی بنی بنائی ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ جو لیلۃ القدر کی رات کا اجر ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو فرض نماز ہم نے چھوڑی ہے اس کو ہم نے ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے۔ جس طرح رمضان المبارک میں اللہ رب العزت اجر بڑھا دیتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں، اللہ رب العزت اجر بڑھا دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو انسان رمضان المبارک میں قرآن پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اجر کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جو شخص کعبۃ اللہ شریف میں قرآن پڑھتا ہے، نفلوں کے اندر کعبۃ اللہ شریف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، اس کو ایک ایک حرف پہ 1,00,000 نیکی کا اجر ملتا ہے۔ اور جو شخص مدینہ منورہ میں نفلوں کے اندر قرآن پڑھتا ہے، ایک ایک آیت پہ ایک ایک حرف پہ اس کو 50,000 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ اور جو شخص بیت المقدس میں قرآن پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 25 درجے ثواب عطا فرماتے ہیں، 25,000 نیکیاں اس کو ایک ایک حرف پہ عطا فرماتے ہیں۔ اور جو اپنی مسجد میں پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی 100 نیکیاں ایک ایک لفظ پہ عطا فرماتے ہیں۔ اور جو شخص نوافل کے اندر نہیں بلکہ عام حالات میں پڑھتا ہے باوضو، تو اللہ رب العزت ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص سننے والا ہوتا ہے پاس بیٹھ کر، وہ بھی محروم نہیں رہتا، اللہ رب العزت اس کو بھی ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ سنانے سے سننا زیادہ مشکل ہوتا ہے، یہ سننے والے کا مقام بھی بڑا ہے، یہ ایک نیکی بھی معمولی نہیں ہے، یہ تو ابھی سمجھ نہیں آتی۔ روایات میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک شخص کو فرمائیں گے جا ایک نیکی لے آ، تو جنت میں چلا جائے گا۔ اب وہ ایک نیکی کے لیے پھرے گا، سب کے پاس جائے گا، بھائیوں کے پاس، بہنوں کے پاس، عزیز و اقارب کے پاس، دوستوں کے پاس، والدین کے پاس، کوئی اس کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن وہ ہر ایک کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، بچوں کے پاس جائے گا، ساری باتیں کرے گا، لیکن اس کو کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر رحم کرنا تھا، اس کے بہانے دوسرے بندے کو لے کے جانا ہے۔ تو ایک شخص پوچھے گا کہ کیوں تو پریشان گھوم رہا ہے؟ وہ کہے گا میری ایک نیکی کم ہے، جنت میں جانے کے لیے وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ کہے گا میرے پاس ہے ہی ایک نیکی ہے، میں تو ویسے بھی نہیں بخشا جاؤں گا، چلو اس کا کام بن جائے۔ کہے گا یہ لے ایک نیکی تو لے لے۔ وہ دوڑتا ہوا جائے گا، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اس بندے کو بھی لے آؤ جس نے تجھے نیکی دی ہے۔ اللہ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے نیکی کیوں دی ہے؟ تو وہ جواب میں کہے گا کہ میرا تو کام بننا نہیں تھا، چلو اس کا کام بن جائے تو میں نے اس کو اس لیے نیکی دے دی۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تو مجھ سے زیادہ سخی ہے، جا اس کی بدولت میں نے تجھے بھی بخش دیا ہے، دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ یہ نیکی کی قدر وہاں پتہ چلے گی، یہاں ہمیں پتہ نہیں چلتی، کہتی ہیں جی ایک معمولی سی نیکی ہے، نیکی تو کیا ہوا، یہ تو وہاں پتہ چلے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو بھی اللہ اجروں سے نوازتا ہے۔ اور پھر یہ وقت ہمارا جو جا رہا ہے 21ویں شب ہے، ہو سکتا ہے یہی لیلۃ القدر ہو، تو اللہ رب العزت نے اس کی بے شمار فضائل بیان کیے ہیں اور فرمایا کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ 1000 سالوں سے جو ہے وہ بہتر ہے،
حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک شخص پوری زندگی 70 سال تک وہ عبادت کرتا تھا، 70 سال اس نے عبادت کی، رات کو وہ عبادت کرتا، صبح وہ روزہ رکھتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑا ہی تعجب کیا کہ ہماری عمر ہی کم ہے تو ہم کیسے اتنی عبادت کریں گے، ہم اتنی عبادت کیسے کریں گے؟ صحابہ اکرام پریشان ہوئے تو اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا، لیلۃ القدر پوری نازل کر دی اور فرمایا کہ یہ ایک رات جو میں نے تمہارے لیے لیلۃ القدر کی نازل کی ہے، یہ تمہارے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے، 70 سال پتہ نہیں اس کی عبادت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تمہیں جو ہے 1000 سال کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ یعنی اس کے 70 سال پتہ نہیں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن اس رات میں جو عبادت کر لیتا ہے اس کو اللہ رب العزت 1000 سال کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اللہ نے ہم پر بہت ساری رحمتیں کی ہیں، بہت ہی ہمیں نوازا ہے، ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ہم جتنا ادا کریں گے اتنا ہی اللہ رب العزت اپنے انعامات کو بڑھائے گا۔ یہ شکر کے کلمات ہیں کہ ہم جتنا اللہ کے سامنے جھکیں گے اتنا ہی اللہ رب العزت ہماری عاجزی کو پسند کر کے ہمیں بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اور اللہ رب العزت کے نبی نے فرمایا کہ یہ قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ اس کے ساتھ جس نے بھی تعلق قائم کیا اللہ نے اس کو بلندیاں عطا فرمائیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ رب العزت نے بلند فرمایا اس کتاب کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو اللہ نے اس قرآن کی وجہ سے عظمت دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی تیسری پشت میں والد کا پتہ نہیں چلتا، یعنی دادے کے بعد اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، نسب کے اعتبار سے اس کے نسب کا معلوم نہیں، لیکن قرآن کی عظمت ان کے دل میں تھی، قرآن کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط تھا کہ اللہ رب العزت نے اتنا مقام دیا کہ وہ چلتا زمین پہ ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ جو ہے جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے معراج سے واپس تو پوچھا، بلال تم کون سا عمل کرتے ہو؟ کہا تم کون سا عمل کرتے ہو؟ کہ میں جنت میں جا رہا تھا اور تیرے قدموں کی آہٹ کو میں نے سنا، میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ مجھ سے آگے کون چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے آگے کوئی نہیں ہے، یہ چل رہا ہے بلال زمین پہ آپ کا خادم، اور آواز جنت میں آ رہی ہے، تو کون سا عمل کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کوئی اتنا خاص عمل تو میں نہیں کرتا، لیکن ایک عمل ہے میرا کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کرتا ہوں اور اس کے بعد میں 2 نفل ادا کرتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کرتا ہوں تازہ اور اس کے بعد 2 نفل ادا کرتا ہوں، یہ میرا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتے تھے، ریشم کی ان کی دکان تھی، ریشم کے کپڑے کی۔ آپ کسی سے پوچھیں ریشم کا کپڑا کتنے کا ملتا ہے، یہ کہتے ہیں نا بعض دفعہ وہ ہمارے ساتھی کہ جی غریب لوگ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یہ غریب نہیں تھے، مکہ مکرمہ میں جو تجارت کا مرکز تھا اس میں ان کی 6 ریشم کی دکانیں تھیں، اتنے مالدار تھے اور خاندانی اعتبار سے اتنی وجاہت تھی
کہ ان کے جو فیصلہ ہوتا تھا اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا تھا، اتنی ان کی وجاہت تھی۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے، تو اللہ رب العزت نے اتنیاں بلندیاں عطا فرمائیں کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا سلام دو اور ان سے پوچھو کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ تو اس حال میں مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ یعنی اپنی تمام جتنا بھی ان کے پاس تھا، جو کچھ بھی تھا، مال و متاع، سب کے سب اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن کر وہ بیٹھ گئے۔ تو اوپر سے سلام آیا کہ ان کو سلام دو میرا اور ان سے پوچھو کہ اس حال میں مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرا نام لے کر کہا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، آپ کا نام لے کر کہا گیا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کہ اس حال میں مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ آپ رو پڑے، خوشی کی وجہ سے رو پڑے اور کہا میں اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اجر کیا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان ہوا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان ہوا کہ قیامت کے دن میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ادنی امتی جہنم میں ہو اور وہ جہنم سے نکل کے جنت میں نہ چلا جائے، میں راضی نہیں ہوں گا۔ اسی کے برابر الفاظ اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اے ابو بکر تو نے دین کے اوپر اتنا کچھ خرچ کیا، آپ نے کنبے قبیلے سب کو آپ نے چھوڑ دیا اور ایک اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اوپر آپ نے عمل کیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو تو نے مقدم رکھا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، قیامت کے دن انشاءاللہ میں تجھ کو راضی کر دوں گا۔ یعنی دونوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی الفاظ برابر آئے۔ تو یہ اللہ نے دین کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بلندیاں عطا فرمائیں، اور اس قرآن کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيَزْعُ بِهِ آخَرِينَ کہ ہم نے بہت ساری قوموں کو رسوا کیا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ابو جہل علاقے کا سردار تھا، وجاہت کا آدمی تھا، وجاہت والا تھا، اس کی بات ہر کوئی سنتا تھا، اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کرتا تھا۔ ابو الحکم اس کا نام تھا، فیصلہ کرنے والا اس کا نام تھا۔ عمر اس کا اصلی نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں فرمایا یا اللہ عمر بن حشام میں سے یا عمر بن خطاب میں سے، ان دونوں میں سے جو تجھے قریب ہے اس کو اسلام کی سربلندی کے لیے قبول فرما دے۔ یہ عمر جو ابن حشام تھا یہ ابو جہل تھا، اس کا نام عمر تھا، لیکن اس کی جہالت کی وجہ سے، اس کی اتنی جہالت اس کی بڑی کہ اللہ کا نور اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھ کر اس نے رد کیا، تو اس کا نام ابو جہل پڑ گیا۔ ساری زندگی قیامت تک اس کو ابو الحکم کے نام سے یا عمر بن حشام کے نام سے کوئی نہیں جانتا، پر اس کا نام کوئی لیتا ہے تو ابو جہل لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن چھوڑنے کی وجہ سے اس کو ذلیل کیا۔ عتیبہ بہت بڑا جاگیردار تھا اور اس کے پاس بہت مال تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا، اللہ رب العزت نے اس کو احد کے میدان میں، بدر کے میدان میں بالکل ذلیل و خوار کر دیا۔ ایک صحابی اس نے پناہ لے لی ان کی کہ مجھے پناہ دے دو ورنہ یہ مجھے بالکل قتل کر دیں گے، بھاگ رہا تھا، وہ اوپر لیٹ گئے اس کے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے سے اس کو تلوار ماری اور اس کو قتل کر دیا، کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے،
یہ کیسے بچ سکتا ہے؟ اس نے اللہ کے نبی کو بھی اور اللہ کے نبی کے یاروں کو بھی اس نے تڑپایا ہے، یہ بچ نہیں سکتا۔ وہ نیچے سے اس کو مارا اور اس کو جہنم واصل کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ رب العزت اس قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بلند کرتے ہیں، اور اسی قرآن کی وجہ سے اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو پست کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو بہت زیادہ ہیں، دل تو میرا چاہتا ہے کہ میں صبح تک بیان کروں، کیونکہ بڑے عرصے بعد آپ حضرات قابو آئے ہیں، لیکن آپ نے سونا بھی ہے اور اس کے بعد اور بھی بہت سارے مشاغل ہوتے ہیں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم اجرنا من النار۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ویا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا الہ العالمین سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما۔ یا الہ العالمین قریب وقت میں ہمارے بھائی ابراہیم صاحب کے چچا زاد بھائی فوت ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے قبروں کو منور فرما۔ یا الہ العالمین جتنے حضرات بھی ہمارے تشریف فرما ہیں، ان کے جتنوں عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما۔ یا الہ العالمین جتنے مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں، سب کی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اپنی عبادات کے لیے صحت کاملہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین جن کو تو نے یا الہ العالمین سزا کے طور پہ پکڑا ہے، یا الہ العالمین ہماری گناہ گار ہاتھوں کو دیکھ کر یا الہ العالمین ان کی بیماریوں کو خیر میں بدل دے۔ یا الہ العالمین جن کو تو نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، یا الہ العالمین ہم آزمائش کو نہیں برداشت کر سکتے، یا الہ العالمین اس تکلیف کو، اس پریشانی کو یا الہ العالمین انعام کے طور پر بدل کر ہمارے اوپر صحت والا اور جو ہے تندرستی والا انعام عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان یا الہ العالمین بیمار ہیں، کسی بھی حال میں بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یہ جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں، تیری محبت میں تشریف لائے ہیں، یا الہ العالمین اپنی محبت کا ذرہ ہم سب کو نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے جتنی بھی دینی کام ہیں، جو بھی جس سلسلے میں یا الہ العالمین جڑا ہوا ہے، سب کو ترقیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین سب کو ترقیاں عطا فرما، سب کے کاموں کو انجام تک بخیر و عافیت پہنچا۔ جتنے بھی حضرات جماعتوں میں چل رہے ہیں یا جتنے بھی دینی کام سر انجام دے رہے ہیں، یا اللہ سب کو قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ فتنوں کا زمانہ ہے، ہر طرف سے فتنے ابھر رہے ہیں، یا الہ العالمین ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرما اور راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما،
اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔